مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا۔ پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی، رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے۔ ظاہر سی بات، اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف۔ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے عزیزو، ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا، مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے۔ یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟ وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں۔ حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے۔ کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے۔ اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر یہ کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے، اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ اسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان کا وصال ہوا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہ مقامات بلند انہیں ان کاموں کی وجہ سے یا ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملی۔